إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ پچھلے بار 2 ویک پہلے ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یعنی ہماری امہات المومنین، ہمارے مومنوں کی جو ماں ہیں، اللہ کے رسول کی پہلی زوجہ، ان کے تعلق سے ہم نے جو ہے ان کی سیرت الحمدللہ مکمل دیکھی تھی. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کی دوسری زوجہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا، ان کے زندگی کے مختصر حالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا وہ امہات المومنین کہلاتی ہے، یعنی مومنین کی مائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہے. ان سے نبی کے جانے کے بعد، نبی کے انتقال کے بعد کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. یہ ہماری مائیں ہوتی ہیں، اور یہ ان کا خاص اعزاز، خاص شرف، خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اسٹیٹس اور مقام دیا گیا ہے. یہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنی ماں کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول کی بیویاں کتنی ہیں، تو یہ نہیں بتا پاتے ہیں. پھر اس پر سے غیر جو ہمارے اوپر سوال اٹھاتے کہ اللہ کے رسول نے اتنے نکاح کیوں کیے، اس کے سوال کا جواب دینا تو بہت زمین اور آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے. کتنی ہے وہی نہیں پتا ہے، اور اتنی کیوں کیے آپ تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ میں، تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں تھی، ہمارے نبی نے ایسا کیوں کیا. واقعی میں آج کے دور میں بھی ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صرف ایک بیوی تھی جو کنواری تھی جس سے آپ نے نکاح کیا، حضرت عائشہ. اس کے علاوہ جتنی بیویوں سے آپ نے نکاح کیا عمر میں بڑی ہے، 2 بار طلاق شدہ ہے، بیوہ ہے، یا 2 قبیلوں کو ملاپ کروانے کے لیے آپ نے نکاح کیا. آپ نے کسی عیش پرستی کے لیے نعوذ باللہ آپ نے نکاح نہیں کیے اتنے سارے. اگر آپ کو ایسا کرنا رہتا کہ لائف انجوائے کرنے کے لیے کرنا ہوتا تو آپ صرف اشارہ کر دیتے، عرب اپنی ساری لڑکیاں لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے تھے. نوجوان، کنواری، خوبصورت، ایک سے ایک لڑکیاں دے دیتے تھے کہ ان سے نکاح کرو، کیونکہ وہ تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے. صحابہ ایسے تھے. لیکن اللہ کے رسول کا مقصد وہ نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ یہ ان کی ہم زندگیاں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو آپ کی دوسری بیوی حضرت سودا، سین واو دال حمزہ جس کو ہم کہتے ہیں، سودا بنت زما، ان کے والد ہے زما. حضرت سودا بنت زما کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو عامر سے تھا. بنو عامر ایک قبیلہ ہے، اس سے حضرت جو ہے سودا تعلق رکھتی تھی. یہ بنو ہاشم کی ایک جو ہے شاخ ہے، برانچ ہے. اللہ کے رسول بھی بنو ہاشم سے تھے، قریش. تو بنو ہاشم سے اور ایک قبیلہ تھا بنو عامر، تو آپ اس سے جو ہے تعلق رکھتی تھی. یہ بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. بڑے ان کے سردار بھی بڑے مشہور تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا نکاح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، حضرت سودا کی عمر 50 سال تھی. آپ دیکھیے، آپ نے حضرت خدیجہ سے بھی جب نکاح کیا ان کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے رسول 25 سال میں. اب آپ دوسرا نکاح کر رہے ہیں، دوسری بیوی ان کی بھی عمر کتنی ہے؟ 50 سال. اصل میں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا پہلا نکاح
ہو چکا تھا اس سے پہلے. حضرت سودا کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام تھا سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ. یہ بھی صحابی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی، جب 40 سال کے آپ تھے، آپ کو اسلام کا پیغام دینے کے لیے اللہ نے حکم دیا. حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، حضرت علی، آپ کے چچیرے بھائی وغیرہ، اتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے اور چند غریب صحابہ تھے. جب اسلام کی تبلیغ آپ نے شروع کی تو شروعات میں اسلام لانے والوں میں حضرت سودا اور ان کے شوہر سکران بھی شامل تھے. یہ دونوں میاں بیوی بڑے ہی نیک دل اور بہت ہی شریف لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انہوں نے سنا، بڑے متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ یہ برائیاں دیکھ رہے تھے مکہ کے اندر جو ہو رہی تھی. اللہ کے رسول ایک روشنی بن کر ان کے سامنے آئے. انہیں لگا یہ اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. فوراً انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے. اس کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کے قہر ٹوٹ پڑے. جب آپ نے علل اعنات دعوت دی، یعنی کھلم کھلا جب دعوت دی، تو جو غریب مسلمان تھے، جو تھوڑے سے کمزور تھے، مالی طور پر ویک تھے اکنومیکلی، ان پر زیادہ ظلم ہونے لگا. جو بڑے لوگ تھے، جیسے حضرت اللہ کے رسول خود بنو ہاشم کے قریش خاندان سے، ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کسی، پھر بھی آپ کو ستایا گیا کچھ بار. ابو طالب کا سپورٹ، حضرت خدیجہ ایک نامور خاتون ہیں، آپ ان کے شوہر ہیں. اسی طرح قبیلے کا دبدبہ. حضرت عمر ایک بڑے مضبوط قبیلے سے تعلق رکھتے، ہمت نہیں کسی کی. تو کچھ صحابہ کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن غریب لوگوں کو بہت ستایا جا رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کو آپ نے مشورہ دیا کہ تم لوگ جو غریب لوگ تھے، پریشان تھے، تاکہ تم لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ ایبیسینیا جس کو کہتے ہیں، تاکہ وہاں کا جو راجہ ہے، وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی جو ہے کرسچن تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا. تاکہ وہاں کا جو بادشاہ ہے بڑا اچھا ہے، انصاف پسند ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تاکہ تم وہاں جا کر پناہ لو، وہ تمہیں پناہ دے گا. اس میں حضرت سودا اور ان کے شوہر سکران بھی چلے گئے. اسے طبقات الکبریٰ میں نقل کیا گیا. سودا سکران بن عمرو سے نکاح کیا، اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کی. اسے طبقات الکبریٰ ابن سعد نے نقل کیا ہے. کسی نے کہا کہ وہاں جانے کے بعد سکران انتقال کر گئے کسی بیماری کی وجہ سے. کسی نے کہا کہ نہیں، حبشہ سے وہ لوگ واپس آئے مکہ، پھر ان کا انتقال ہوا. اس میں الگ الگ دو روایتیں آتی ہیں. خیر، کوئی بھی بات ہم لے تو یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی خوشی کے ساتھ اسلام لے آئے، تکلیفوں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو جھیلا، لیکن اسلام پر ڈٹے رہے، منہ نہیں موڑا، پیچھے نہیں ہٹے. سکران بیمار ہوئے، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. اس کے تعلق سے چند روایتیں بھی آتی ہیں کہ کچھ میں آپ کو حوالے دوں گا. اس کے طبقات الکبریٰ کے ہی ہے اور امام ابن کثیر نے بھی لکھا ہے. حضرت سودا نے ایک بار خواب دیکھا کہ چاند آسمان سے آیا اور ان کے سیدھا گود میں آ کر گر گئے. اور ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور حضرت سودا کا آ کر گلا پکڑ لیا. خواب الگ رہتے، گلا پکڑا مطلب مار رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. خواب بہت ٹیپیکل ہوتے ہیں، اس کو تعبیر کرنے والے وہ خاص علم رکھتے ہیں، تب وہ اس کو ایکسپلین کر پاتے ہیں. جیسا حضرت یوسف نے کہا نا، اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ نبوت کا اعلان، نبوت کا اشارہ تھا. تو ایسے خواب عجیب ہوتے ہیں. تو پہلا خواب جب دیکھا، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور گردن پکڑ لی، تو انہوں نے اپنے شوہر سکران سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. سکران کہنے لگے، واقعی میں تو نے ایسا خواب دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا نکاح ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ خواب کی تعبیر بھی جانتے تھے، ان کا علم تھا. اور میری موت ہو جائے گی. پھر دوسرا خواب دیکھا کہ چاند آ کر سیدھا گودی میں گر گیا. تو کہا کہ میں بہت جلد اس دنیا سے چلا جاؤں گا. اور ویسے ہی ہوا، وہ بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ابھی بات انہوں نے سب کو بتائی نہیں حضرت سودا نے، وہ تو اپنے دل میں ہی رکھا انہوں نے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا 10 نبوی، ہم دیکھ چکے نا واقعہ. حضرت خدیجہ کا ہجرت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا. وہ حضرت خدیجہ کے واقعے میں ہم نے ڈیٹیل پوری دیکھی تھی. کسی کو اگر دیکھنا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے ایک بار.
تو حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی سال میں دو بڑی بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوا، ایک حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی اور بہت بڑا سپورٹ تھا، اور ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن سپورٹ بہت بڑا۔ دونوں کے جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اور بہت غم میں آپ ڈوبے۔ تو ایک صحابیہ ہے خولہ، ان کے تعلق سے قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی۔ حضرت خولہ بڑی مشہور صحابیہ ہے اور اللہ کے رسول ان کا بڑا ادب کرتے تھے اور تمام صحابہ ان کا ادب کرتے تھے، کیونکہ دین اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی حضرت خولہ نے۔ حضرت خولہ ایک بار اللہ کے رسول کے پاس آئی، ابھی پردے وغیرہ کے احکامات نہیں ہوئے، مکہ کی زندگی چل رہی ہے۔ حضرت خولہ آئی کہ اللہ کے رسول میں آپ کو تنہا پاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اکیلے رہتے ہیں، کیوں نہ آپ نکاح کر لے دوسرا، میری نظر میں ہے، اگر آپ کہیں تو میں بات کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کون ہے؟ تو کہا دو ہے، کہا دو ہے، میں دونوں سے بات کرتی ہوں۔ تو کہا کون کون ہے؟ تو کہا ایک آپ کے سب سے عزیز دوست ابو بکر کی بیٹی عائشہ، دوسرا جو ہے سودا بنت زمع جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا، کہا وہ تو بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو بات کرو۔ تو حضرت خولہ سب سے پہلے اور ان کے شوہر، حضرت خولہ اور ان کے شوہر سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ پہلے تو ان کی والدہ سے بات کی، حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان، جن کا ہم نے اس سے پہلے جو ہے ذکر دیکھا، ام رومان کے پاس گئے، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے اللہ کے رسول کا نکاح جو ہے تمہاری بیٹی عائشہ سے ہو جائے۔ تو یہ بات انہوں نے ابو بکر کو بتائی۔ ابو بکر نے کہا کہ لیکن عبداللہ بن متیم یا متیم بن عبداللہ ایک نام ایک شخص کا، کہا کہ اس سے تو عائشہ کا نکاح ہم نے پہلے سے طے کر چکے ہیں، کہا پہلے ہم ان سے بات کر لیتے۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم اپنا بیٹا جو ہے ابو بکر کے داماد نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ ابو بکر بے دین ہو گیا ہے، مطلب ان کے حساب سے ان کے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا نا، مسلمان ہو گئے۔ کہا کہ ابو بکر بے دین ہو گیا ہے، ہم اپنے داماد کو بھی بے دین بنا لے گا، اس لیے ہمیں رشتہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر نے کہا چلو پہلا تو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن دوسرا میرے دل میں کچھ شک ہے، میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے ملے آ کر، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو آپ کو اپنا بھائی مانتا ہوں، تو اس حساب سے تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہوئی، پھر نکاح کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں ہم جو ایک دوسرے سے بناتے ہیں، یہ خون کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، جیسے کسی کو بھائی بول دیا، کسی کو بہن بول دیا، وہ بولی بنتے ہیں نا اپنے پاس، کہا کہ یہ خون کے رشتے نہیں ہوتے، اس سے محرم جو محرم ہی رہیں گے، نامحرم ہی رہیں گے۔ تو کہا عائشہ میرے لیے نامحرم ہی ہے، تو میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو کتنی خوشی کی بات ہے، میں تو بالکل تیار ہوں، اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کبھی بھی آئے میرے گھر اور فوراً ہم نکاح کر دیں گے۔ اللہ کے رسول ان کے گھر گئے، نکاح ہوا، لیکن ودائی نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی ان کی عمر کم تھی حضرت عائشہ کی، ودائی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہو گیا۔ اور حضرت ابو بکر اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان کے خاندان سے جڑ گیا، کیونکہ نبی ہے، آپ نبی کا رشتہ جڑا ہے۔ حضرت خولہ پھر حضرت سودا کے پاس گئی، کیونکہ ابھی نکاح تو ہو گیا لیکن ودائی نہیں ہوئی نا، لیکن اللہ کے رسول کو کوئی غم خوار چاہیے نا، کوئی آپ کا سپورٹ چاہیے نا جو آپ کے ساتھ رہے، پھر آپ کے پاس گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال ہو، تو کوئی نہ کوئی ایک سپورٹ چاہیے، گھر میں ایک عورت چاہیے جو سب کو سنبھالے۔ تو آپ پھر حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئی، کیونکہ یہ ان کی سہیلی بھی تھی، ان سے بات کی۔ حضرت سودا نے کہا کہ میرے والد سے آپ بات کریں اس کے تعلق سے، حالانکہ ان کے والد بھی مسلمان نہیں ہوئے حضرت سودا کے، یہ کافر ہی تھے، اور ان کے بھائی بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف یہ حضرت سودا اور ان کے ہسبینڈ مسلمان ہوئے تھے۔ تو جب زما سے بات کی، ان کے والد حضرت سودا کے والد سے خولہ نے بات کی، حضرت خولہ نے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بہت اچھی شخصیت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر سودا راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو حضرت خولہ نے کہا سودا تو راضی ہے، پھر ان کا نکاح ہو گیا، جس سے ان کے بھائی تھے عبداللہ، حضرت سودا کے بھائی، وہ بڑے ناراض ہوئے، کیونکہ سکران پہلے مسلمان تھے، سودا نے اس سے شادی کی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں جا رہی ہے سودا، تو یہ اور ناراض ہوئی، جو مسلمان نہیں ہوتے عبداللہ، بعد میں لیکن مسلمان ہوئے، اور بعد میں کہنے لگے، وہ کہتے تھے میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات وہ تھی جب اللہ کے رسول نے میری بہن سے نکاح کیا، میں اس وقت ناراض تھا لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ ایک نبی سے میرا تعلق جڑا، ٹھیک ہے۔ حضرت سودا نے بھی ہاں کہہ دی، پھر یہ لوگ جو ہے حضرت سودا کے گھر پہنچے اور 400 یا 500 درہم مہر طے کیا گیا،
اور نکاح ہوا اور بدائی بھی ہو گئی. حضرت سودا آپ کے ساتھ آ گئی. پھر ہجرت کا حکم ہوا. ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول اللہ کے رسول کا حضرت سودا سے جب نکاح ہوا تو میں نے آپ کو بات بتائی, آپ کی عمر 50 سال تھی اور آپ بیوہ تھی. حضرت سودا سے نکاح کی حکمتیں, حضرت سودا سے نکاح کی حکمتیں علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں, جس میں سے چند حکمتیں یہ ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد گھر والوں کا خیال, بچیوں کا خیال کون رکھے؟ حضرت فاطمہ وغیرہ, یہ سب چھوٹے نا بھی, ایک تو سہارا چاہیے تھا, ایک سپورٹر, ایک جو ہے ساتھی. دوسرا, حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا جو ایمان تھا اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس نکاح کو قبول کر لیا. ایمان دیکھیے نا, شروع دور میں ایمان لانے والوں کا ایمان اونچا ہے. وہ لوگوں نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی, سب سے زیادہ پریشانیاں جھیلی. اس وجہ سے بھی یہ حکمت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس نکاح کو کیا. اس طرح بیواؤں کی نکاح کے تعلق سے عربوں میں بڑی برائی پائی جاتی تھی. بیوہ سے نکاح ہوتے تھے لیکن کون سے؟ بہت مالدار ہے, نکاح کریں گے تو جائیداد ملیں گی نا, لیکن غریب ہے تو بیوہ اس سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ غریب بیوہ عمر میں زیادہ ہے تب بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. آپ نے نوجوانوں کے لیے ایک مثال کھڑی کی کہ بیواؤں سے نکاح ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے رسول پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ عیش کرنے کے لیے سب کیا, تو آپ چاہتے تو کم عمر لڑکی سے نکاح کر سکتے. حضرت عائشہ سے نکاح کیا, فوراً ودائی بھی کروا دیتے تھے, لیکن کہا کہ ابھی عمر میں چھوٹی تھی, آپ نے نہیں کروائی ودائی. سیدھی بہت سمجھ, جو سوالات غیر مسلم پوچھتے ہیں نا, جوابات اس کے بھرے پڑے, لیکن ہم کو علم نہیں ہے. پرابلم یہ, ہم نہیں جانتے مسئلہ یہ. تو بیواؤں سے نکاح کے تعلق سے آپ نے لوگوں کی رہنمائی اور ابھارا ان کو کہ ان کی بھی مدد کی جائے. اس طرح عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی نکاح کیا, صرف اس لیے کہ وہ ایمان والی ہے اور بہت ہی نیک اور شریف ہے اور دیندار ہے. اس طرح یہ پہلے دور والے مسلمان ہیں, کمزور مسلمان ہیں. حضرت سکران انتقال کر چکے ہیں, بھائی مسلمان نہیں ہے, باپ مسلمان نہیں ہے. تو اس کے پیچھے یہ بھی حکمت تھی کہ ان سے نکاح کر لیں گے تو ان کو بھی سپورٹ مل جائے گا, ورنہ ان کے گھر والے کو واپس سے کفر پر لے کے چلے جائیں گے. ایک عورت کو کوئی سپورٹ نہیں رہا تو کیا ہوتا ہے, واپس سے دین سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. تو کہا کہ دین پر قائم رہیں گی, ان کی بھی مدد ہو جائے گی. تو یہ چند حکمتیں علماء نے لکھی کہ اللہ کے رسول نے حضرت سودا سے نکاح کیوں کیا, یہ ریزنز ہو سکتے ہیں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہجرت, آپ کو حکم ہوا ہجرت کا. کچھ صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی. ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کے واقعے میں اس کو دیکھا تھا. میں تمام واقعات ہم ایک سے ایک جڑے ہوئے جب رکھ رہے ہیں تو آپ کو بھی بہت اچھے سے ریلیٹ کرنے میں آئے گا, پوری سیرت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. جب کبھی بھی آپ قرآن پڑھیں گے یا سیرت پڑھیں گے یہ واقعات آپ کو تب مدد دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو حضرت سودا بھی مدینہ میں مکہ میں ہی تھی. اللہ کے رسول جب مکہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے زید بن حارثہ سے کہا کہ حضرت سودا کو اور آپ کے دوسرے گھر والوں کو وہ لے کر مکہ مدینہ پہنچے. تو حضرت زید بن حارثہ ان کو اور ان کے کچھ گھر والوں کو لے کر آئے. اسے سیرت نبویہ کے اندر ابن حشام نے جو ہے نقل کیا ہے. چلیے, حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق. آپ مدینہ آ گئے, بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کی فیملی آ چکی تھی, آ گئی تھی. پھر حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا عمر 6 سال کی, اور جب ودائی ہوئی 9 سال کی. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. پھر ودائی ہونے کے بعد وہ آ گئی, لیکن اس سے پہلے تقریباً 4 سال حضرت سودا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی. ابھی حضرت عائشہ نہیں آئی تھی. تو ان کے تعلق سے بہت سارے علماء نے اور مفسرین نے لکھا حضرت سودا ایک سلیقہ مند خاتون تھی. غربت میں زندگی گزاری لیکن بہت سسٹمیٹک لائف تھی. اپنے پاس ایسا رہتا, کسی کو بولے کہ گھر اچھے سے رکھو, ذرا سنبھال کے, ارے ہم تو غریب ہے, کیا رکھیں گے کیا رہیں گے, لوگوں کے پاس یہ چیز رہتی, اے سی رہتا, وہ رہتا, فریج رہتا, تو اچھے سے رہتے. یہ غریب تھے. اللہ کے رسول کے گھر کے اندر کے سامان کیا کیا تھے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا, بہت کم چیزیں دستیاب تھی, لیکن اس کو بھی سلیقے کے ساتھ رکھنا, صفائی کے ساتھ رکھنا. تو حضرت سودا یہ معاملے میں بڑی مشہور تھی. سلیقہ, سسٹمیٹک, چیزوں کو جمع کر رکھنا. صفائی پسند تھی, گندگی پسند نہیں تھی, سلیقہ مند تھی, اور اخلاق میں بات چیت میں اتنی اچھی تھی
کہ کوئی بھی ان سے متاثر ہو جاتا، اتنے اچھے اخلاق تھے، لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ۔ پھر یہ خدمت گزار خاتون تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آپ کے کام وغیرہ، آپ کے جتنے بھی جو ہے ہوتے، یہ خود کرتی اپنے ہاتھوں سے۔ تو یہ حضرت سودا کی خاص اسپیشلٹی ہے، جو بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک سلیقہ مند خاتون تھی جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے آپ کے نکاح کی۔ ایک سلیقہ مند خاتون جب گھر آئیں گی تو بچیوں کی تربیت بھی اچھی ہوں گی، بچیاں بھی سلیقہ سیکھیں گی۔ اکثر ہمارے پاس نکاح کیسے ہوتے ہیں؟ خوبصورتی کے بنیاد پر، پیسے کے بنیاد پر، اور کچھ تو کیا بنیاد رہتے اس کا کوئی بیس ہی نہیں رہتا۔ کیوں کر لیے، کیسا انہوں دکھے تھے وہاں پر تو ہم نے پسند آ گئے، اخلاق دیکھے تھے، بچی کو قرآن آتا تھا پڑھنا، تفسیر معلوم تھی بچی کو، دین معلوم تھا، بنیاد نہیں بس کر لیے، بولے برابر ہے کہ دین ہمارے پاس بنیاد نہیں۔ یہ سلیقہ مند خاتون تھی، اللہ کے رسول نے ان کی تعریف بھی کی اس بات کو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بھی وداعی ہو کر آپ کے گھر آ چکی، لیکن حجرے الگ الگ، اللہ کے رسول نے سب کو سپریٹ الگ الگ مکان دیے تھے۔ مکان مطلب ایک کمرہ ہوتا تھا جو مسجد نبوی سے لگے ہوئے تھے، قریب قریب رہتے تھے لیکن سپریٹ تھے ہر معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ آئی، اور حضرت عائشہ حضرت سودا کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما رأيت امرأة احب الی ان اکون فی مثل خیہا من سودۃ بنت زمعہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کسی عورت کے جیسا ہونے کی کبھی تمنا نہیں کی سوائے سودا کے جیسا۔ صحیح مسلم کی کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دل میں خواہش کی کہ میں سودا جیسی ہو جاؤں، تاکہ سودا کے علاوہ کسی عورت کے جیسا بننے کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی۔ اتنی سلیقہ مند ہے کہ ایک سوکن تعریف کر رہی ہے، اب سمجھ جائیے کتنی سلیقہ مند عورت ہے۔ ایک بار تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ جسم میرا ہو، دل سودا کا ہو میرے اندر، کیونکہ اتنی قربانیوں کا جذبہ تھا اور اتنی عبادت گزار تھی اور اتنی نیک تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ایک تھی، حضرت سودا سے جب نکاح ہوا اس کے بعد حضرت عائشہ اور دیگر امہات المومنین سے اللہ کے رسول نے جب نکاح کیا تو حضرت سودا کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، اور آپ صحت کے لحاظ سے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے لہیم شہیم تھی، اور آپ کی صحت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ تو آپ کو ایسا اپنے اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا، آپ کو انصاف پسند ہے، لیکن حضرت سودا نے خود سے سوچا کہ کہیں اللہ کے رسول مجھ سے دوری اختیار نہ کر لے یا مجھے طلاق نہ دے دے، تو میں ایک کام کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دن جو رہتا ہے، میری جو باری ہے، آپ میرے گھر آتے ہیں، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، مطلب آپ میرے بدلے عائشہ کے گھر ہی رک جانا اس دن بھی۔ تو حضرت عائشہ نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ سودا جیسی عقل مند، ہوشیار اور سمجھدار میں نے کسی کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک عورت جب عمر رسیدہ ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اب سائنس آپ پڑھتے اور اس کی خواہشات بھی ختم ہو جاتی ہے اکثر، تو انہوں نے سوچا کہ میں اللہ کے رسول سے الگ نہیں ہونا چاہتی، مروں گی تو اللہ کے رسول کی زوجہ بن کر ہی مروں گی، اور انشاءاللہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ تو اللہ کے رسول سے محبت اتنی تھی کہ اپنے دین کی باری دے دی، لیکن کہا کہ جدائی نہیں ہونا، اللہ کے رسول کا ساتھ رہنا، آپ کے نکاح میں باقی رہنا۔ یہ تھی حضرت سودا، اتنی دور کی سوچ رکھنے والی، ایسی یہ عورت، ایسی یہ ہماری ماں تھی، ہمارے امہات المومنین میں سے تھی حضرت سودا۔ حضرت عائشہ اور ان کے کافی اچھے تعلق، آپ کے سبھی جس آپس میں سوکنیں تھی، تھوڑی بہت نوک جھوک ہوتی تھی بات چیت میں، لیکن یہ سوکنوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ کیسے آپس میں پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہی۔ اور اس طرح حضرت سودا بنت زمعہ کے خواب کا ذکر تو میں نے آپ کے سامنے کیا، اور بھی کچھ روایتوں سے الگ الگ خوابوں کے جو ہے روایتیں آتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی سخاوت اتنی تھی کہ آپ جو بھی آپ کے پاس مال و دولت، اللہ کے رسول ایک نبی تھے اور مسلمانوں کے کمانڈر اور لیڈر بھی تھے، تو مال غنیمت میں جو کچھ ملتا تھا تو اس میں سے نبیوں کا بھی حصہ ہوتا تھا، آپ اپنی بیویوں میں تقسیم کرتے تھے۔ حضرت سودا کے پاس کوئی چیز آتی تو آپ پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، کچھ بھی نہیں رکھتے، اور نماز کی بڑی پابند تھی، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی آپ کبھی ترک نہیں کرتی تھی، سنتیں بھی آپ کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت سودا
کہ زندگی کے کچھ حالات ہمیں ایسے ملتے ہیں. حضرت سودا کا تعلق بھی بہت اچھا تھا سبھی سے. اللہ کے رسول آپ کے گھر آتے تو آپ ان کی بڑا اچھے سے ویلکم کرتی, ان کے لیے کھانا بناتی اور ان سے بہت ہنس کر بات کرتی. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اللہ کے رسول آپ کے گھر آئے اور اتفاق سے حضرت عائشہ بھی وہاں پر پہنچ گئی. حضرت عائشہ آئی, وہ بھی آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئی. حضرت عائشہ تھوڑی عمر میں کم تھی تو تھوڑا سا اللہ کے رسول سے ان کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو, اس کا ان کو بہت زیادہ وہ رہتا نا, عورتوں میں ہوتا ہے اکثر, لیکن ابھی عمر میں کم تھی. تو حضرت سودا ایک طرف سے بیٹھی تھی اللہ کے رسول سے, تو یہ دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی. تو روایت میں آتا ہے معاف کیجیے, حضرت سودا کا نہیں, حضرت عائشہ کا حجرہ تھا. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے حریرہ بنایا ہے سودا, کیا تم پیو گی؟ حضرت سودا نے کہا کہ نہیں, میرا مطلب دل نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کہا پینا پڑے گا. تو وہ بولی نہیں, اگر نہیں پیے تو پورا منہ پہ مل دوں گی. وہ تھوڑی ضدی بھی تھی نا. ہاں, تو حضرت سودا نے کہا نہیں میں تو نہیں پیوں. حریرہ اٹھایا, پورا منہ پہ مل دیا. حالانکہ دونوں میں دیکھو عمر میں کتنا فرق ہے, یہ 50 ایئرز ہے, یہ 10, 11, 12, 13 ایئرز کا واقعہ عمر جب ہوا تو کتنا ڈفرنس ہے. لیکن بیوی کے اعتبار سے دونوں برابر ہے نا. تو اللہ کے رسول نے بھی کچھ نہیں کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر حضرت عائشہ کے پیر پہ تھا, پیر پہ پیر رکھے ہوئے تھے, تو اپنا پیر ہٹایا, حریرہ لیا کے ان کے منہ پہ لگا دیا, اور دوسرا پیر اللہ کے رسول کا حضرت سودا کے پیر پہ تھا. تو اللہ کے رسول دیکھے اور مسکرا دیے, تو اللہ کے رسول نے اپنا پیر ہٹا دیا, مطلب اشارہ دے دیا اب تم بھی. حضرت سودا نے بھی اپنا ہاتھ ڈبایا, حضرت عائشہ کے منہ پہ مل گیا. دونوں نے ایک دوسرے کو لگا دیے, دونوں مسکرائے, ایک دوسرے کا برا نہیں مانے, لڑائی نہیں کی. اللہ کے رسول بھی مسکرائے اور آپ ہنسے, اور آپ نے بھی دونوں کو برا نہیں کہا. ایسا نہیں کہا کہ تم عمر میں چھوٹے ایسا کیسے کرے تم نے, تاکہ بیویوں کا آپس میں سوگنوں کا مذاق ہے چلنے دو, آپ نے کچھ نہیں بولا. کتنے اچھے تعلقات تھے, دیکھو فیملی میں کتنے اچھے ریلیشن. اپنے پاس اگر ایسا ہوا گھر کا آخری دن. ہاں ویسے تو ابھی سوکنوں کا تو معاملہ بہت دور دور تک ہے, جہاں ہے وہاں تو بہت خطرناک جنگ عظیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک واقعہ ان کا ملتا ہے. اس طرح حضرت سودا کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ قیامت کے نشانیوں کے تعلق سے بڑی حساس تھی, سینسٹیو. قیامت کی نشانیاں کے بارے میں جب سنتی تو ڈر جاتی تھی, اتنا ڈر جاتی تھی کہ چھپ جاتی تھی, اتنا ڈر علامت قیامت. اور یہ بات حضرت عائشہ کو معلوم تھی کہ یہ بہت ڈرتے قیامت کے علامت سے. تو ایک بار انہوں نے دوسری بیوی, تیسری حضرت حفصہ جو کہ حضرت عمر کی بیٹی ہے, اللہ کے رسول نے ان سے بھی نکاح کیا نا. حضرت حفصہ سے کہا ایک بار کہ آج سودا بڑی خوش دکھ رہی ہے, کسی وجہ سے بڑا خوش تھے, وہ مسکرا رہے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اپن سودا کے ساتھ مذاق کریں گے. حضرت حفصہ بھی پلاننگ میں شامل ہو گئے, چلو مذاق کریں گے. حضرت سودا بیٹھی تھی, دونوں بھاگتے ہوئے گئے ایک دم ایکٹنگ کرتے ہوئے, کہا کہ سودا سودا تم کو معلوم کیا ہوا؟ حضرت سودا بولے کیا ہوا؟ تمہیں پتا بھی ہے باہر مدینے میں کیا چل رہا ہے؟ بولے کیا چل رہا ہے؟ کھانا دجال آ گیا. حضرت سودا ڈر گئی, ان کو تھرتھراہٹ شروع ہو گئی, کہا کہ کھانا دجال آ گیا, اٹھ کے بھاگی. اور اپنے حجرے میں جہاں کھانا بناتے نا, جو مطلب الگ الگ کمرے تو نہیں تھے, جہاں پر چولہا رکھا ہوتا ہے کچن کا حصہ, وہاں جا کر کپڑا اوڑھ کر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی حضرت سودا. اور جب چولہا بجھ جاتا ہے تو اس کی جو راکھ اڑتی تو پوری کیسے پوری باڈی پہ آ جاتی. اور یہ دونوں خوب ہنسنے لگی اور چلے گئے. تو اللہ کے رسول اتنے میں آ گئے. اللہ کے رسول کیا ہوا تم دونوں اتنا کیوں ہنس رہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ تو کہا کہ سودا کو ہم نے بولے کانا دجال آ گیا, اور وہ ڈر گئی اور اندر جا کر چھپ گئی. تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو ڈانٹا نہیں, کچھ کہا نہیں, کہا کہ تمہیں پتا ہے نا وہ سودا ہے, اس سے زیادہ ڈرتی. پھر اللہ کے رسول فوراً گئے, دیکھیے ہر بیوی کا خیال برابر ہے, فوراً اندر گئے تو دیکھا پورے دھول میں بھرے حضرت سودا, ہر طرف بالوں میں, منہ پہ, ہر طرف پوری دھول ہی دھول. تو اللہ کے رسول کھانا دجال آ گیا. اللہ کے رسول نہیں, ابھی وہ نہیں آیا, اور اگر وہ آ جائے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. مطلب کانا دجال اگر میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور یہی بات آپ نے حضرت عمر کو بھی ایک بار کہی تھی, ٹھیک ہے, کہ اگر دجال آ جائے تو اے عمر تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, لیکن اگر میرے زمانے میں وہ آ جائے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا, لیکن وہ ابھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے,
تو یہ ان کا قیامت کے معاملے میں تھا کہ بڑا ڈر رکھتی تھی کہ قیامت کے تعلق سے بڑی سینسٹیو اور حساس تھی، اور بہت ہی نیک خاتون تھی کہ تمام ازواج ایسا فیل کرتی تھی کہ ہم سودا جیسے بن جائیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، عبادت، اللہ کے رسول کی خدمت اور قربانی کا جذبہ بہت زیادہ۔ حضرت سودا کے تعلق سے جو اسباق ہمیں زندگی سے ان کے ملتے ہیں وہ چند اسباق، لیسنس کیا کیا ہے؟ سب سے پہلا صبر اور استقامت۔ اس دور میں ایمان لائی جب بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ بعد کے لوگ جو ایمان لائے جنگ بدر، فتح مکہ کے بعد، ان کے مقام میں اور پہلے کے صحابہ کے مقام میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک بار عبد الرحمن ابن عوف اور خالد بن ولید کی بحث ہو گئی، تو اللہ کے رسول کے پاس شکایت گئی، تو اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو کیا کہا؟ خالد، عبد الرحمن کو کچھ مت کہو، کیونکہ عبد الرحمن جنگ بدر سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور جنگ بدر سے پہلے ایمان لانے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ کی راہ میں ایک کھجور کی گٹلی بھی اگر خیرات کر دے یا ایک مد گیہوں وغیرہ خیرات کر دے، اور خالد تم احد کے پہاڑ برف کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو بھی تم عبد الرحمن کی برابری نہیں پا سکتے۔ یہ پہلے ایمان لانے والوں کا مقام ہے۔ تو یہ حضرت سودا پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہجرت کرنا پڑی، خاندان چھوڑ کر، بھائی والد شہر لوگوں کو چھوڑ کر حبشہ جانا پڑا اسلام کے لیے، ایکسپٹ قبول کر لیا۔ آئی تو شوہر کا انتقال ہو گیا، صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، نبی کی زوجیت میں آ گئی، نبی نے نکاح کیا، کیا بڑا مقام مل گیا، ہماری ماؤں میں شامل ہو گئی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بیسٹ عورتیں تھیں جس میں صبر، استقامت، قربانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے تو ان کا اتنا مقام ہے۔ آج بھی کوئی دین اسلام کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا ہی اونچا رہے گا۔ تو ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ سودا گھر سے باہر نکلی رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھ کر کوئی بھی پہچان لیتا تھا کیونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور ہیلتھ بھی زیادہ تھی، لہیم شہیم تھی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا باہر آئے، کہا سودا آپ کیوں باہر آئے؟ آپ نبی کی زوجہ، مطلب آپ جائیے گھر میں رہیے، آپ کا گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سودا پریشان ہو گئی، فوراً آئی اللہ کے رسول، کیا ہم کام کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے؟ عمر تو ہم کو ہر بار روک دیتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ مجبوری کے لیے ضرورت کے تحت تمہارا گھر سے باہر نکلنے میں کوئی گناہ نہیں، قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ مطلب ایک عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر میں رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، لیکن ضرورت کے تحت اگر باہر جانا پڑے کسی کام کے تحت یا مجبوری کے تحت تو عورت باہر نکل سکتی ہے۔ حضرت سودا کی فضیلت ہے، ان کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی خاص طور سے۔ تو ایک عورت، اس لیے میں لڑکیوں کو بھی یہی بات بولتا ہوں، آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسکول کالج یا کہیں بھی خریدی کے لیے جاتے ہیں، اتنا ہی کام کر کے آنا، کھڑے نہیں رہنا، کسی سے فرینڈشپ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے کاموں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دوستیاں کرنے کی نہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام سے کام، گھر بہتر ہے عورتوں کے لیے، ورنہ برائیاں کیا چل رہی ہے آپ کو پتا ہے۔ تو ان کے لیے آیت نازل ہوئی کہ ضرورت کے تحت باہر جا سکتے ہیں۔ سخاوت کی مثال ہے، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، اس کے بعد آپ حیات رہی، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، آپ حیات رہی، حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں امہات المومنین کو جو ہے منتھلی جو ہے رقم دی جاتی تھی کہ ان کے اخراجات کے لیے، لیکن حضرت سودا کے پاس جب بھی وہ رقم آتی پوری کی پوری شام ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پورے غریبوں میں تقسیم، یہ ان کی حالت ہے۔ حضرت عائشہ کا بھی وہی معاملہ تھا، حضرت صفیہ، حضرت جتنے بھی ہیں جویریہ، سب کا یہی معاملہ تھا۔ آپ پڑھیے کبھی ان کی ایک سے ایک مثالیں ملیں گی آپ کو، دنیا کی بہترین عورتیں۔ ہم کس کے پیچھے چل رہے پتہ نہیں، کون سے سیلیبریٹیز کے جیسا بننا چاہ رہے ہیں، وہ جیسا اسٹائل ہمارا ویسا اسٹائل، اس کے جیسے بال ہمارے، یہ دنیا کے زانی لوگ ہیں، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کے ناچ گانے والے لوگ ہیں جو پیسے لے کر ناچتے ہیں، جتنا زیادہ پیسہ دیں گے اتنا زیادہ کپڑا اتاریں گے یہ لوگ، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کو جتنی زیادہ رقم دی جائیں گی اتنا کپڑا اتار کر یہ بتائیں گے، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل مان رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اصل ہیرے تو یہاں پر ہے، صحابیات، پڑھیے ان کو کبھی غور سے آپ۔
کعب پورا کا پورا امہات المومنین غریبوں میں تقسیم کر دیتی. حضرت عمر ہر بار بھیجتے ہیں ان کی مدد کے لیے، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتی. حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے 75 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی، 75 ایئرس. حضرت عمر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اسی طرح جو ہے آپ کو خاص طور سے خواب کے ذریعے سے اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ نبی سے نکاح کریں گے، یہ آپ کی فضیلت معلوم پڑتی ہے. اور دینی زندگی آپ کی ایسی تھی کہ ایک مثال تمام عورتوں کے لیے ہے. ہمیں چاہیے کہ حضرت سودا کے علاوہ اور بھی دیگر صحابیات کی زندگی کو ہم پڑھیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ویسا بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک اور ایک بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.